اب دیکھو میرا نبی کتنا سونا ہے، کتنا سونا ہے۔ اسی حسن و جمال کو دو جملوں میں حضرت ام معبد نے بیان کیا۔ ام معبد کون ہے؟ یہ میرے آقا کی وہ صحابیہ ہیں کہ جس وقت ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کو ہجرت کے وقت جب پیاس لگی نا، بھوک نے حضور کو لگی اور ساتھ صدیق اکبر کو، تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک جھونپڑی ہے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کملی والے آقا اگر آپ اجازت دیں تو جھونپڑی والوں سے کچھ پانی نہ پی لیں، کچھ کھانا لیں۔ چلے گئے حضرت ام معبد کی جھونپڑی میں۔ حضور نے حضرت جناب صدیق اکبر نے پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کے لیے؟ اس نے کہا میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، غریب عورت ہوں، لیکن قربان حضور کی نظر ایک بکری پہ پڑی نا، ابھی وہ بکری دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی، دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تو اجازت دے تو اس بکری کا دودھ نہ نکال لیں۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، کہا اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کا دودھ نہ نکال لیں۔ اس نے کہا سونیا وہ تو دودھ دینے کے ابھی قابل ہی نہیں ہوئی ہے، دودھ کیسے نکالیں گے؟ فرمایا تو اجازت دے دے دودھ ہم نکال لیتے ہیں، تو اجازت دے دے دودھ ہم نکال لیتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے نازک ہاتھ جس وقت بکری کے تھنوں پہ لگائے نا، بکری نے فوراً دودھ اتار دیا۔ وہ بکری جو ابھی دودھ دینے کے قابل ہی نہیں تھی، دودھ تھنوں میں اتر آیا۔ ام معبد کے گھر کے برتن سارے دودھ سے بھر گئے۔ یہاں میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا جو نبی کو اپنی مثل کہنے والے ہیں، جن کا دعویٰ مثلیت کا ہے۔ میں اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا، خدا کے نور سو خدا کے نور کو خود صاحب بشر مانا تو کیا مانا، پھر حاک مانا، حاک مانا تو کیا مانا۔ ارے شفیع حاکم مختار مان ان کو دنیا میں، حشر میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ اور نبی کی عظمتوں کو ماننا ہے تو اب مان، موقع اب ہے۔ کل محشر والے دن ماننا تو پھر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا میرا نبی اتنی شانوں والا، ام معبد کی بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا، دودھ اتر آیا، سرکار نے دودھ تناول کیا، آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس کا شوہر گھر واپس آیا، اس نے کہا کچھ سونی سونی مہک آ رہی ہے، بتا گھر میں کوئی آیا تھا؟ اس کو نام تو نہیں پتا تھا۔ ام معبد نے کہا ہے ایک مبارک آیا تھا، ایک مبارک آیا تھا۔ اس نے کہا وہ مبارک کتنی برکتوں والا تھا، میں تجھے کیا بتاؤں، وہ کتنا سونا تھا، اس کا چہرہ کتنا سونا تھا، اس کی زلفیں کتنی سونی تھی، اس کی آنکھیں کتنی سونی تھی، اس کے رخسار کتنے سونے تھے۔ دو جملوں میں ام معبد نے سرکار کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کہا، فرمایا او میرے شوہر سن، وہ اتنا سونا تھا، اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ فرمایا اس کو دور سے دیکھو تو جمیل نظر آتا تھا، پاس آگے دیکھو تو حسین نظر آتا تھا۔